دیکھیں پہلے تو چونکہ انہوں نے لانگ مارچ کی بات کی نا تو ایک کریڈٹ ڈیفینیٹلی میاں صاحب کو ایک جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا، لیکن جو عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ کہیں چھپ گئے تھے، یہ بات غلط ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان اور قاضی صاحب بھی میرے خیال تھے، ان کے پیچھے چھاپے مار رہے تھے، ان کو پکڑے جانے کی وہ تھی، وہ چھپے ہوئے تھے لیکن انہوں نے آنا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ آئے کیوں نہیں وہ تو چونکہ لانگ مارچ وہ یہاں پنڈی میں تھے، عمران خان اور قاضی صاحب دونوں پنڈی میں تھے۔ اور یہ تو گجرا والا سے دیکھیں لیکن یہ غلط بات ہے کہ چھپ گئے تھے۔ اب اس میں عمران خان کی جو سنسیئرٹی تھی ریسٹوریشن آف دا جوڈیشری میں، اس کے اوپر میرا خیال ہے شک اس کے اوپر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اس کے علاوہ دیکھیں، اس کے علاوہ اب یہ جو بات آپ نے کی نا، بیسیکلی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے اس گورنمنٹ کو بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا اور لیگل طریقے سے اور قانون جائے گا، خود مجھے یہی بتائیں کوئی جائے گا نہیں بتا رہا ہوں، لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ غلام یہ دستگیر صاحب کے جو پارٹی ہے ان کے اوپر ہے۔ بات تو کرنے دینا، وہ لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، جنہوں نے ایم کیو کو ووٹ دیا، جنہوں نے این پی کو ووٹ دیا، جنہوں نے کاف لی کو ووٹ دیا، وہ ذمہ دار ہیں اس حکومت کو قائم رکھنے کے لیے۔ ہم نام کس طرح ذمہ دار ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیے وہ ذمہ دار۔ آپ این پی سے پوچھیں، ایم کیو سے پوچھیں، کاف لیگ سے پوچھیں گے حکومت کس طرح چل رہی ہے، اپوزیشن کس طرح ذمہ دار۔ اسی طرح تو پھر پنجاب حکومت کی جو بھی کارکردگی ہے اس میں پی ٹی آئی پوری طرح اس کے ساتھ شامل ہے، کوئی وہ اپوزیشن میں ہے اور جو بھی پنجاب حکومت کر رہی ہے اس کی وہ بھی ذمہ دار ہے۔ یہ کمال کر دیا۔ دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ میاں صاحب نے کتنی دفعہ کہا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ سسٹم کو چھوڑ دیں اس ملک لیکن انصار صاحب وہ ڈیموکریسی کو بھی تو ڈیریل نہیں کرنا چاہیے تھا نا، اس وقت تو ملک کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیموکریٹک مینز ہوتے ہیں ان کو بہت پہلے استعفے دے دینے چاہیے تھے، ابھی کیوں نہیں استعفے دے رہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اس لیے جو آپ کہہ رہی ہیں گو زرداری گو تھا پہلے، ابھی گو گیلانی گو، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ استعفے وہ لوگ دیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، استعفے وہ لوگ دیں جنہیں کنوکٹ کیا گیا ہے، اپوزیشن کبھی پوری دنیا میں استعفے نہیں دیتی۔ دیکھیں جتنا بھی شور مچا لیں پاکستان پیپلز پارٹی کو شور سے کوئی اثر نہیں، بیکاز ان کے مقابلے میں کوئی شور مچا ہی نہیں سکتا۔ آپ جتنا مرضی بھی انہوں نے سیاسی کارڈ تو اچھے کھیلے، میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ سندھ کارڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ جوڈیشری کے اگینسٹ بھی آن سلاٹ کر سکتے ہیں، یہ میڈیا کے اگینسٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو رسپانسبلٹی اپوزیشن کی ہونی چاہیے تھی اگر وہ ہوتی تو اس وقت ہمارے یہ مسائل نہ ہوتے۔ یہ اپوزیشن کی نہیں ہوئی، حکومت ذمہ دار نہیں ہے، وہ تو اے این پی ذمہ دار نہیں ہے، ایم کیو ذمہ دار نہیں ہے، کاف لیگ ذمہ دار نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ کمال کر جو لوگ لوٹ رہے ہیں، جنہوں نے ریلوے کو کھا لیا، جنہوں نے پاکستان اسٹیل کھا لیا، ان سے نہیں پوچھتے کیا تو مسلم لیگ نون نے ایک پیسہ بھی کھایا ہو نا ان ساری ایشو میں، این ایس سی ایل میں بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی حصے دار ہے، پھر تو ذمہ دار ہیں۔ اگر پاکستان اسٹیل میں 1 روپیہ کھایا نون نے تو ذمہ دار ہے، اگر پی آئی اے میں کھایا تو ذمہ دار ہے، اگر تو ایفیڈرین میں کھایا تو ذمہ دار ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفے دے کے ابھی بھی اس وقت بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن استعفے نہیں دیتی، حکومت کو استعفوں پر مجبور کیا جاتا ہے، جنہوں نے لوٹا ہے وہ استعفا دیں۔ یہاں میں میاں صاحب کو کریڈٹ دوں گی۔ دیکھیے جہاں اس سسٹم کو چلانے میں ہماری حکومت نے، ہمارے اتحادیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، وہاں پر میاں صاحب کا پازیٹیو کردار بھی اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے سسٹم جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے۔ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ سسٹم ہوتا ہے، اور اس سسٹم کے خاطر ہمیں بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ اگر انہوں نے اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا جیسے کہ یہ چاہ رہے ہیں، ان کی خواہش ہے، میں تو سمجھتی ہوں میں ان کی خواہش ہے، یہ سلام پیش کرتی ہوں، یہ تو سیاسی جماعتوں کا ہے۔ کبھی بھی اپوزیشن ریزائن حکومت کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ میرا اپوزیشن ریزائن کرے تو اس کا مطلب ہے کہ کو کیا معلوم کہ پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامک کیا ہوتا ہے۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ وہ تو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تو حکومتیں بنانی گرانی نہیں ہے نا۔ انہوں نے بہت آہ بھر کے کہا کہ یہ حکومت کیونکہ میرا ملک تباہ کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ بڑھ رہا ہوں کہ میرے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ چھوڑیں جی، ہمارا ملک کو ختم کیا جا رہا ہے۔ سوال اس ملک کو یہ شفقت صاحب کہہ رہے ہیں مکھ مکھا نظر آئیں گے۔ یہ سوال ان ووٹروں سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے 18 فروری 2008 کو پاکستان پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو اور کاف لیگ کو ووٹ ڈالے تھے۔ یہ سوال ان ووٹروں کا ہے، آپ نے تمام پارٹیوں کے قائدین سے پوچھنا ہے کہ جناب آج اگر ملک کی یہ حالت ہے تو لیکن مجھے خرم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ شفقت صاحب پہلے تو میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں، یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپوزیشن سے بات کرنے کی بات کی ہے، لیکن جن جماعتوں سے وہ بات کر رہے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف بڑی جماعت ہے، اس کے بعد جماعت اسلامی ہے،
آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پی ایم ایل این کا ہوم ورک نہیں تھا, انہوں نے اچانک یہ بات کی ہے, یا کہ ان کی اس بات میں زیادہ آگے جا کے بڑھاوا ہو سکتا ہے اور جماعت اسلامی ان کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اگر آپ میرے سے حقیقت پوچھتے ہیں تو یہ سوائے ایک میڈیا میں سامنے آنے کے اور ایک میڈیا ایونٹ کریٹ کرنے کے علاوہ یہ کچھ نہیں تھا. کیونکہ ہاتھ تو بڑھایا ہے نا, لائک اٹ اور ناٹ. میری عرض سنیں, بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو پہلے کوئی پریلیمنری پہلے کانٹیکٹ ہوتے ہیں, پہلے تھوڑا بہت رابطہ کر کے پتا ہوتا ہے, پھر بندہ پبلکلی کہتا ہے. ایسی کوئی دیکھیں, بات یہ ہے کہ سیریسنس جو ہے دعووں کی حد تک اور بلند بانگ الفاظ کی حد تک تو بہت ہے, لیکن کلی جو ہے وہ بہت کم ہے. اب دیکھیں یہ فوزیہ صاحبہ نے جو بات کی, میں اس کو بڑھانا چاہتا ہوں تھوڑا سا, کہ پچھلے 4 سال میں بارہا ایسا موقع آیا کہ جب ملک کا جس کا بیڑا غرق ہو رہا تھا اور اس حکومت کی وجہ سے ہو رہا تھا, لیکن اندر خانے کو مفاہمت ہو گئی, کوئی ٹیلی فون آ گیا, کوئی گیلانی صاحب نے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی جمہوریت میں ایسا بھی ہوا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ٹانگ نہیں کھینچ رہی حکومت, ورنہ اس سے پہلے تو جمہوریت اسی لیے ناکام ہوتی ہے. یہ بھی خیال ہے کہ اگر 4 سال سے ہماری بات تو سن رہے ہیں, فرم صاحب تو بولنے نہیں دیتے, ایک سیکنڈ, یہ بریکنگ نیوز ہے. چونکہ نہیں گرائی اسی وجہ سے ہمارا حکومت ہے ان کے ساتھ. لیکن ملک کا بیڑا غرق ہو گیا اور یہ جو ہے بچاتے رہے کہ جی ہم پتہ نہیں کیا کون سا نہیں, یہ پنجاب میں بھی سب تنقید کرتے ہیں, لیکن اصل میں ہمارا ان کے ساتھ حکومت کا ہے بڑی پرانی انٹرنل انڈرسٹینڈنگ ہے. پنجاب حکومت میں پی پی اور پی ایم ایل این کی اکٹھی حکومت تھی, مشرف کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. آپ بھی ہمارا سارے جو ہیں آپ شامل کریں, جو آپ کی سونامی جو ہے اس کا ذکر سنتے ہیں بہت پہلو میں دل کا, وہ ابھی تک آپ نے نہیں کرایا. ایک سسٹم کے ساتھ ہے سارے یہ لوگ, اور یہ سسٹم سب کو سوٹ کرتا ہے. دیکھیں نا, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ سونامی کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ تو پی ایم ایل این نے فراہم کیا, سب مزے کر رہے ہیں, سب پاور میں اور سب مزے کر رہے ہیں. جو کوئی ایسا ہے ابھی چودھری نثار کے خلاف کورٹ میں جائیں, پرینٹل پاور کے خلاف خواجہ آصف کورٹ میں جائیں, تب جہاں ابھی چودھری نثار کا یہ کہنا ہے کہ اپیل کا حق رکھتے ہیں وزیر اعظم. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں پھر تسلیم کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پھر ابھی جو آج فیصلہ انہوں نے کیے ہیں فیصلے, اس کی تو پھر کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں اپیل کا تو حق ظاہر رکھتے ہیں, لیکن ایز آف ٹوڈے ہی از اے کنوکٹڈ پرائم منسٹر. ہی از ناٹ convicted prime minister. He is a convicted prime minister. جب تک پروسیس مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. غلط کہہ رہے ہیں آپ. ابھی ہے نا, جب تک آپ کے پاس تفصیلی ہے نا فیصلہ نہیں آئے گا اس وقت تک اس طرح کے الفاظ نہیں آپ استعمال. تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے تو یہ 6 دن آپ تو بڑے ان کے وہ رہے ہیں. برا نہ مانیے گا, she is a law maker, اور لا میکر کو اتنا ضرور پتا ہونا چاہیے کہ جب کوئی کورٹ کسی کو سزا دے دے, جب تک اس سزا کو کوئی سسپینڈ جناب پھر شارٹ آرڈرز پہ بھی بات کیجئے کہ شارٹ آرڈرز کی کیا حیثیت ہے, ان کی لیگل حیثیت کیا ہے, پہلے یہ بھی ہمیں بتائیے. آپ بتائیں کیا شارٹ آرڈرز ایک نارمل سی بات ہے؟ 2004 میں ایک شارٹ آرڈر آیا تھا, اس کے نتیجے میں آصف علی زرداری جو ہے وہ رہا ہو گیا. ہمیشہ دیا جاتا ہے شارٹ آرڈر سے, ہمیشہ سے ہوتا ہے کوئی ایسی فوراً رہا ہوئے تھے, انہوں نے اس وقت انتظار نہیں کیا تھا. پیریڈ ہوتا ہے ودن 3 months آپ کو ڈیٹیل. لیکن انصاف صاحب میرا سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب کی اس وقت انتظار نہیں کیا تھا. لوگوں کے لیے بھی اب ہم لوگوں کا دور کرنا چاہیے. اس وقت مبہم چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ آرڈیننس, جس آرڈیننس کے تحت وزیر اعظم کو سزا دی گئی وہ لیپس ہو چکا ہے, اور اسی لیے شاید اب فیصلہ تفصیلی نہیں ہے. اس میں ابہام اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو کورٹ نے ججمنٹ جس طرح انہوں نے پڑھ کے سنائی, اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آرٹیکل 204 آف دا کانسٹیٹیوشن اور کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 اس کے تحت ہم نے فیصلہ کیا ہے. اب جب کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان کے تحت فیصلہ کیا ہے, تو کسی عام شخص کی, عام شہری کی, یا پرائم منسٹر صاحب کی, یا کسی لا میکر کی, اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ٹاپ موسٹ کورٹ آف دا کنٹری کہتی ہے کہ ہم نے ان قوانین کے تحت فیصلہ دیا ہے. کسی کی کوئی حیثیت نہیں اس میں. دیکھیے پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے, اس کے موقف بدلتے رہتے ہیں, لیکن آج چلے جائیں کورٹ میں چیلنج کریں. جگہ ہمارا کوئی موقف نہیں بدلا. نہیں, لیکن آپ کا موقف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا میں ہے یہ کہ آپ جب بھی کوئی کنوکٹڈ ہوتا ہے اس کے بعد وہ وزیر اعظم نہیں ہے. ایک میری بات سنیے, میں ذرا شارٹ آرڈرز کے حوالے سے بات کرنا ہے. انٹرویو دیتے ہوئے خود ان کے منہ سے الفاظ آئے ہیں میں چھوڑ دوں گا, if I am convicted I will no longer be a member and I will resign. اچھا میں شفیع صاحب سے میں رابطہ منقطع ہوا ہے. میں کیا یہ سیاسی عمل پورا ہو گیا ہے؟ کیا ایک ہے نا سٹیزن ہونے کے ناطے جب تک کورٹ کی طرف سے انجنکشن تب تک he is guilty and convicted. ایک تو بات یہ ہے
کہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا؟ نمبر 1 کیا آصف علی زرداری نے تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا تھا بیل اپلائی کرنے سے شہری ہونے کے 2004 میں شارٹ آؤٹ آیا اور ان کی بیل کیا شہری ہونے کے ناطے ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ کس بنا پہ ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ نمبر 1 نمبر 2 کیا ان کو یہ حق نہیں ملتا ہے کہ وہ اس کی اپیل میں جائیں؟ مجھے بریک کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں بالکل، لیکن جب تک اس کے اوپر کوئی کورٹ انجنکشن نہیں دیتا he remains guilty and convicted۔ آئین میں جو رولز نہیں لکھے ہوئے ہیں اس وقت تک نہیں ہے۔ اچھا چلیں یہ فیصلہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تفصیلی کرتے ہیں، بتا دیا گیا کہ کیوں کنٹیمپٹ دی گئی۔ اچھا یہ میں بریک لے رہی ہوں، بریک سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو فیصلہ ہوتا ہے خدا کا خوف کریں۔ فیس بک پہ ہم نے ایک سوال ڈالا ہے اور آپ فیصلہ آپ کا کہ فیس بک کے اوپر اس پول میں حصہ لیجئے، کیا عمران خان کو میاں نواز شریف کے احتجاج میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، نہیں یا معلوم نہیں میں آپ اپنا جواب دیجئے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیا عمران خان کو میاں نواز شریف کے احتجاج میں شریک ہونا چاہیے؟ ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں آیا اور کب تک آئے گا۔ ایک ملتے ہیں بریک کے بعد۔